بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسپینش کے سبق نمبر 18 کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، اس سبق میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے پرونومبرس پوسیسیوس۔ اگر آپ کو یہ الفاظ مشکل لگتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو زبانی یاد کریں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے پرونومبرس پوسیسیوس۔ نمبر 2 palabras y اور اے۔ نمبر 3 los tiempos verbales، جنہیں انگلش میں ٹینسز کہا جاتا ہے، یعنی جملے۔ پرونومبرس پوسیسیوس ایسے الفاظ ہیں جن سے آپ کی ملکیت ظاہر ہوتی ہے، جیسے میرا گھر، تو وہ جو میرا ہے وہ آپ کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، تو انہیں پرونومبرس پوسیسیوس کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ ان الفاظ پہ دھیان دیں۔ پہلے ہے می کا مطلب میرا، اور اسی کا مطلب میری بھی۔ می میرا یا میری۔ اگر جملے کے شروع میں آئے تو میرا یا میری کے لیے می استعمال ہوتا ہے، اگر جملے کے درمیان میں استعمال ہو تو اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو اگلے اسباق میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جتنے بھی لفظ لگے ہوئے ہیں یہ سب جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ می میرا یا میری، تو تمہارا یا تمہاری، سو اس کا یا اس کی، نویسترو ہمارا، نویسترا ہماری، بویسترو تمہارا، بویسترا تمہاری، سو ان کا۔ اور یہ یہاں پہ میں نے ان کی جمع لکھی ہے۔ می کی جمع میس، تو کی جمع توس، سو کی جمع سوس، نویسترو کی جمع نویستروس، نویسترا کی جمع نویستراس، بویسترو کی جمع بویستروس، بویسترا کی جمع بویستراس، سو کی جمع سوس۔ اب اس مثال کو مزید سمجھنے کے لیے ہم نے 2 الفاظ لیے ہیں، لیبرو اور کاسا۔ لیبرو اسپینش میں مذکر ہوتی ہے، کتاب جس کا مطلب ہے، اور کاسا اسپینش میں مؤنث ہے، اس لیے ایل لیبرو اور لا کاسا۔ تو اگر ہم اس کو فقرہ بنائیں گے تو کہیں گے می کاسا یا می لیبرو، تو کاسا یا تو لیبرو، سو کاسا یا سو لیبرو۔ می کاسا میرا گھر، می لیبرو میری کتاب، تو کاسا تمہارا گھر، تو لیبرو تمہاری کتاب، سو کاسا اس کا گھر، سو لیبرو اس کی کتاب۔ نویسترو، اب یہاں پہ آ کے آپ کو مزید سمجھ آئے گی، نویسترو لیبرو ہو سکتی ہے، نویسترو کاسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوئی ہے، یہ لفظ صرف مذکر کے لیے۔ نویسترو کا مطلب ہے ہمارا۔ اسپینش میں کاسا جو ہے وہ مؤنث ہے اور لیبرو مذکر ہے، تو یہاں پہ آئے گا نویسترو لیبرو ہماری کتاب۔ اردو میں یہ مؤنث ہے لیکن اسپینش میں یہ مذکر ہے، تو آئے گا نویسترو لیبرو۔ یہاں پہ نویسترا ہے تو یہاں پہ آئے گا نویسترا کاسا، نویسترا کاسا، بویسترو لیبرو، بویسترا کاسا، سو لیبرو، سو کاسا۔ یہاں پہ دونوں کے لیے سیم ہے، ان کا یا ان کی۔ اگر یہ جمع میں ہے، کتابیں زیادہ ہیں، تو میس لیبروس، میس کاساس، توس لیبروس، توس کاساس، سوس لیبروس، سوس کاساس، نویستروس لیبروس، nuestras casas، vuestros libros، vuestras casas، sus libros، sus casas۔ کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں۔ اس ٹیبل میں 4 لفظ ایسے ہیں، می، تو، سو اور یہاں پہ بھی سو۔ ان چاروں کو مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان چاروں کو نویسترو، نویسترا، بویسترو، بویسترا کو صرف اسی کی جنس کے مطابق استعمال کریں گے، جیسا کہ می لیبرو میری کتاب، می کاسا میرا گھر، تو لیبرو تمہاری کتاب، تو کاسا تمہارا گھر، سو لیبرو اس کی کتاب، سو کاسا اس کا گھر،
su libro ان کی کتاب, su casa ان کا گھر. یہاں پہ nuestro libro اور vuestro libro, nuestra casa اور vuestra casa. اسی طرح اگر کتابیں جمع میں ہوں یا گھر جمع میں ہو تو یہاں پہ mis libros, mis casas, tus libros, tus casas, sus libros, sus casas. اور یہاں پہ بھی sus libros, sus casas. لیکن یہاں پہ nuestros libros, vuestros libros, nuestras casas, vuestras casas. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے. انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس چیز کی مزید پریکٹس کریں گے. ابھی صرف اس کو ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیں. اگلے جب ہم جملے وغیرہ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑی آسانی سے سمجھ آئیں گی. اور آج ہم نے لفظ لیا ہے جو پلابرا ای اور اے لیا ہے. ان دونوں کا مطلب اور ہوتا ہے. جیسے میں اور تم, تو اس میں جو اور استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اسپینش میں ای کا استعمال کیا جاتا ہے نارملی, جسے انگلش میں اینڈ کہتے ہیں. اینڈ یہاں پہ میں نے ٹیبل میں بتایا ہے. ان جنرل ای گریگ آتا ہے, لیکن اگر اس سے بعد والا جو لفظ ہے اس میں آئی آتا ہوگا یا ایچ آئی آتا ہوگا تو اس میں اے کا استعمال ہوگا. یہاں پہ مثال ایک دی ہے, می hermana y mi hermano, میری بہن اور میرا بھائی. لیکن پادرے ایخو, اب ایخو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ آئی آیا ہے تو ایخو سے پہلے ایگریے گا نہیں آئے گا بلکہ اے آئے گا. پادرے اے ایخو, باپ اور بیٹا. یہاں los tiempos verbales یعنی کہ جملے, تو یہاں پہ ہم نے دو قسم کے جملے لیے ہیں. ایک جو پریزنٹ ٹینس ہے جیسے میں کام کرتا ہوں, دوسرا میں کام کر رہا ہوں جو کہ جاری ہے. تو یہ پرونومبرز ہیں, آپ کو پتہ ہے, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. yo کا مطلب میں, تم, وہ, ہم سب, تم سب, وہ سب. تو اس کے لیے جو پریزنٹ ٹینس کا فرمولا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کی پریکٹس صرف وہ لگا ہے. yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. اس کی پریکٹس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہاتھ کے اشاروں سے ضرور کرنا ہے, اس سے آپ کو اچھی طرح یاد رہے گا. اور اس کو اب جاری بنانا ہو تو yo estoy trabajando, tú estás trabajando, él está trabajando, nosotros estamos trabajando, vosotros estáis trabajando, ellos están trabajando. trabajar کا مطلب کام کرنا, pagar کا مطلب ادا کرنا, estoy pagando, estás pagando, está pagando, estamos pagando, estáis pagando, están pagando. estudiar کا مطلب پڑھنا, estudiando, yo estoy estudiando, tú estás estudiando, él está estudiando, nosotros estamos estudiando, vosotros estáis estudiando, ellos están estudiando. cambiar, تبدیل کرنا, estoy cambiando, estás cambiando, está cambiando, estamos cambiando, estáis cambiando, están cambiando. hablar کا مطلب بولنا, estoy hablando, estás hablando, está hablando, estamos hablando, estáis hablando, están hablando. میں کام کر رہا ہوں, میں ادا کر رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, میں تبدیل کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. اور اسی طرح باقی ساری وربس بھی اسی طرح سے آئیں گی. تو آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں سیکھی. سب سے پہلے جو الفاظ میرا, تمہارا, اس کا, ہمارا, تمہارا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, میرا گھر, میری کتاب. اور اس کے بعد ہم نے اور کو پڑھا کہ ایگریے گا نارمل حالت ہو تو ای کا استعمال ہوتا ہے, اور اگر آئی یا ایچ آئی آئے گا تو اس سے پہلے اے کا استعمال ہوگا. اور سب سے آخر پہ حال اور حال جاری کے جملوں کو ہم نے دیکھا. یہ تھا آج کا سبق. ناظرین امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.
اگلے سبق میں انشاءاللہ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔